وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأواه مرجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهل إلا تنصروه فقد نصره الله إلا اگر نہیں تنصروه مدد کی تم نے نبی کی فقد نصره الله فقد بے شک نصره الله مدد کی تھی اس کی اللہ نے اذ اخرجه الذين كفروا اذ جب اخرجه نکال دیا تھا اس کو الذین ان لوگوں نے جو کفروا کافر تھے ثانی اثنین جب تھا وہ دو میں دوسرا اذ ہما فی الغار اذ جب کے ہما وہ دونوں فی الغار غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن اذ یقول اور جب کہہ رہا تھا وہ لصاحبہ اپنے ساتھی سے لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے انزل اللہ سکینتہ سو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے سکینتہ اپنی طرف سے سکون قلب علیہ اس پر وَأَيَّدَهُ اور مدد کی اس کی بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا بِجُنُودٍ ایسے لشکر سے جو لم تروہا نہیں نظر آتے تھے تمہیں
وجعل كلمة الذين كفروا سفلا وجعل اور کر دیا کلمت بول الذین کفروا کافروں کا سفلا نیچا وکلمت اللہ ہی العلیٰ وکلمت اللہ اور بول اللہ کا ہی العلیٰ وہ تو ہے ہی اونچا واللہ عزیز حکیم اور اللہ زبردست حکمت والا سورۃ توبہ کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کا ذکر ہے جو آپ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ المنورہ کی طرف شہر مکہ اپنے اور بیگانے مخالفین جو کثیر تعداد میں تھے آپ کو بدر کرنا چاہتے تھے ختم کرنا چاہتے تھے اس واقعے کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ فرمایا اگر تم نے میرے نبی کی مدد نہیں کی فقد نصره اللہ تو بالکل پرواہ کی بات نہیں اللہ نے اس کی مدد کر دی اگر تم حمایت میں اٹھ جاتے تو تمہاری سعادت مندی تھی اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ اخرجه الذين كفروا اس وقت جب کہ انہوں نے نکال دیا تھا الذين كفروا ان لوگوں نے جو کافر تھے ثاني اثنين اذ هما في الغار ثاني اثنين دو میں سے وہ دوسرا ہے اذ ہما فی الغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے یہ دوسرے سے مراد ثانی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے سبحان اللہ آپ نے بزرگوں میں بھی سنا ہوگا ایک بزرگ کا وصال ہو گیا پھر اس کے بعد حضرت ثانی آ گئے یعنی دوسرا بزرگ آ گیا اس کو ثانی کہتے ہیں ثانی کے معنی دوسرے کے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و عظمت یا ان کی شان کے کیا کرنے جن کے ساتھ اللہ نے پہلے اپنے نبی کو شمار کیا پھر ان کو ثانی فرمایا سبحان اللہ جو ثانی ہے وہ نبی نہیں مگر نبی کا ساتھی ضرور ہے بے شک سبحان اللہ اور اس کی عزت کے کیا ٹھکانے ہوں گے کہ جب اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا تو پھر نبوت نے ریاست بھی تو کیا ہوگا یا اللہ اکیلے ڈاکٹر کوئی اور بھی ساتھ ہو معلوم ہوا من امر اللہ اللہ کے حکم سے آپ اپنے کاشانہ مبارک سے اٹھے ہیں حضرت ابوبکر کی بہت کھانا پڑ جائے کہاں نبوت کہاں ان کی عزت و عظمت کہاں ان کی شان و رفعت کہاں ان کے کمالات کہاں ان کی بلندیاں کہاں ابوبکر کا گھر اور نبی بھی کون سا جو سارے انبیاء کا امام
تمام انبیاء مقتدی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ سارے انبیاء نماز پڑھنے حضور کے پیچھے آئے، مگر ابو بکر اس نبیوں کے امام کو تیرے در پر اللہ نے بھیجا، میرے محبوب اس کے دروازے پر چلا جا، اس کو ساتھ لے جا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں عزت بخشے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، کہاں سے؟ اذ ہما فی الغار، دونوں غار میں تھے۔ شاید غار میں جانا آسان ہو، پہاڑ کی غار میں نیچے داخل ہونا کچھ آسان ہو، وہ تو میلوں کا سفر ہے، میلوں کا، اور یہ 3 دن 3 رات تک کھانا ابو بکر کے گھر سے آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھانا کون لاتا تھا؟ دودھ کہاں سے آتا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ریور تھا وہ ان پہاڑیوں کے پاس آ جاتا تھا، دودھ نکال کر پیش کر کے آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر اکیلا نہیں گیا، اس کا سب کچھ نبوت کے قدموں پر مشاور ہوا، بے شک سبحان اللہ۔ اور عزت بھی کیا ملی؟ کوئی ایک بار نہیں کہ حملہ جلال اس کے در دولت پر گئے ہوں، کئی بار گئے ہیں۔ ایک مرتبہ شادی ہوئی تو حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم دلہا کی حیثیت سے حضرت ابو بکر کے گھر میں، آج ہجرت کی رات ابو بکر کے در پر ہے، کہتے ہیں کہ آپس میں جوڑ کیوں نہیں تھا؟ جوڑ تھا کوئی تو گئے راتوں کو۔ کفار کے نغمے میں جہاں کفر ناچ رہا تھا، تلواریں ننگی تھی، تیر سیدھے تھے، وہ چارپائی پر آمنہ بلال عبداللہ کے جان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی خواجہ ابو طالب کے بیٹے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کو حکم فرمایا کہ یہاں لے میں جاتا ہوں، یہ امانت سوال ان کو واپس کر دے۔ جان کے تو درپے ہیں مگر مال کی حفاظت کے لیے انتخاب نبوت کا ہے، دشمنی دیکھ۔ اللہ تو پروردگار نے عزت میں اضافہ کیا، عظمت رفعت بخشی، کیوں؟ شان والا نبی جو اس کے پاس ہے۔ جب پہاڑی کے قریب گئے تو حضرت ابو بکر نے لگا کیا بس بہت سفر تھا، اب آپ ایسا کریں میرے قدموں پر سوار ہو جائے میں اوپر چلتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو عمر مبارک کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر مبارک کتنی؟ دونوں تقریباً 50 سال رکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال چھوٹے، حضور سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ حضرت ابو بکر سے 2 سال بڑی۔ تمہارے 50 سال تک کا کرتا ہے، میرے گھٹنے میں درد ہے، میرے کندھے میں درد ہے، میری گردن میں درد ہے، میرا دماغ کام نہیں کرتا، میری آنکھ کام نہیں کرتی، مجھے اترا ہوا۔ جن کو اللہ نے وہاں جانے کی توفیق بخشی ہے، وہ غار انہوں نے دیکھی ہے، میں نے دور سے دیکھی ہے، مجھے اتنی ہمت آج بھی نہیں کہ وہ وہاں جاؤ۔ اللہ لیتا ہے بہت بات ہے، قادر ہے، وہ ہمیشہ قادر تھا، ابھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی زیارت آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وہ میلوں لمبی غار اور سیدھا پہاڑ، ٹیڑھا نہیں ہے، راستہ اس پر آج بھی نہیں، کوئی تھوڑا تھوڑا راستہ بنایا ہے صحیح، لوگوں کے جانے کے لیے تھوڑا بہت راستہ بنایا ہے صحیح، اب
اکثر لوگ آدھا جاتے ہیں پھر وہیں سے بیٹھ کر دعا مانگ کر چلے آتے ہیں سیدھے پہاڑ پر نبوت کو کندھوں پر بٹھایا اور باہر بٹھا گیا. یہ جو کبوتر پھر رہے ہیں مکہ کے مکالمہ میں بیت اللہ شریف کے گیٹ پڑھتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے یہ کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہے جن کو اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ میرے محبوب اس غار میں آیا ہے اس کے آگے مکڑیوں کا ہاتھ ڈالا تن. سبحان اللہ. کبوتر کو کہا انڈے دے دینے لگی اس نے انڈے بھی دے دیے مکڑی نے جالا بھی ڈال دیا ہوا نے خاک اڑا کر بھی اس پر ڈال دی گویا یہ سالوں پرانا جالا لگا ہوا ہے. ابو جہل وہاں تک پہنچا کھوجی وہاں تک پہنچے مخالفین وہاں تک پہنچے قدموں کا نشان ہے پہاڑ سے نیچے تک انہوں نے کہا پھر دوسرا کہاں گیا ایک ہی رہ گیا دوسرا کہاں گیا. کھوجیوں کی عقل کا کمال پر آپ حیران ہو کہ پتھر پر پاؤں پہ لگے ہوئے نشان کو بھی وہ پہچانتا اور کہتا کیا ہے دشمن کہتے یہ قوم کو ابو بکر کا ہے محمد پھر کہاں گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے وہ بھی نہ ملا قوم کے نشان اس غار کے کھانے تک گئے اگر وہ اندر جاتے تو جالا باقی نہ رہتا وہ اندر جاتے کبوتری کے انڈے باقی نہ ہوتے. وہ باہر کھڑے باتیں کر رہے ہیں وہ پریشان ہے آگے نشان نہیں ملتا آگے جانے کے نتیجہ رات ہو گئی ہے پریشان. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے پاؤں دیکھے نیچے سے جالے کے نیچے سے ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں وہ چل کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے. حضرت ابو بکر إذ يقول لصاحبه جب ایک نے دوسرے کو کہا اپنے صاحب کو کیا کہا لا تحزن یہ نبی کی زبان ہے نبوت کی زبان لا تحزن خوف نہ کر سبحان اللہ. غم نہ کھا اور غم ہمیشہ دوسرے کا کھایا جاتا ہے خوف اپنا کھایا جاتا ہے. قرآن میں بھی اس کی نظیریں موجود ہیں. خوف ہمیشہ اپنا ہوتا ہے کھانا جاؤ کھانا لے کرنا لے لینا جاؤ کھانا جاؤ کرانا دے. غم دوسروں کو ہوتا ہے. لا تحزن تحزن کے معنی غم کے ہیں. لا تحزن تو غم نہ کھا ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے یا اللہ ہمارا ساتھی ہے. دونوں طرح سے پر پھر کیا تھا پروردگار فرماتے ہیں ان کی پریشانی کی حد نہ رہی نبوت نے تسلی دی مگر ابو بکر کا دل تھا محبوب پاس ہے ڈر ہے کوئی نقصان نہ ہوگا دشمن تو سر پر پہنچا ہے تو پروردگار نے ارشاد فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ اور اللہ نے نازل کیا سکینتہ سکینہ ان پر سکون قلب اتار دیا دل پر رحمتیں نشاور کر دی سکون سے رہو سکون سے آگے پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ سبحان ربی